ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہو، اس بھائی صاحب نے بلایا بھی نہیں ہے تمہیں بیعت کرنے کے لیے. It is such a beautiful scene. Disgusting, utterly despicable, but beautiful. میں آپ کو بتا دوں، میرے کوئی نجومی افعال نکالنے والا تو ہوں نہیں، نہ ہی میرے پاس ہوتے ہیں. کل کو اگر اسرائیل نے کہا نا کوئی پیکج ہے، ساحل ادیم کے پاس کوئی پیکج ہے، نظام کی بات کرتا ہے. صحیح کہتے تھے نا لبرلز کے تھرڈ کلاس ریجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں نا لبرلز بھی. اور یہ کلپ ضرور کاٹ لیجئے گا جو طارق مسعود صاحب کو دکھاتے ہوتے ہیں، یا وہ جو حسین کے نام پہ کالے چوگے پہن کے گرماتے تھے خون قوم کا، وہ کالے چوگے والے بھی فراڈ کرتے تھے تم لوگ. ویسے اتنا پرانا سوال کہ حسین علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ایسا کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا؟ ایسا کیا تھا؟ ایسا کون سا وائرس پھیلا ہوا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا؟ کیسے ہم مان لیں؟ بڑا مسلمان لڑکا اور لڑکی نے مجھ سے پوچھا، سر ہمیں یہ واقعہ سچا ہی نہیں لگتا، اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو جھوٹے اسکالر نکل آئے ہیں سر. میں نفسیات کا سچا اسکالر ہوں. آپ کو بتاؤں گا آپ کے دماغی مسائل ہیں کہ امراض کے ہیں. آپ کو اس سے بہت بہتر ہے میں نواز شریف، عمران خان اور زرداری کی تعریف کر لیا کروں، یا ان سے تمیز سے بات کر لیا کروں. آپ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور میری برداشت بھی ختم ہو رہی ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ منیر صاحب آپ کو. آئی سلوٹ یو فار ایکسپوزنگ دیز midgets. اب آتے ہیں اصلی معاملے کی طرف. کوئی 18 ایسے زخم ہیں اس ہفتے کے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ان کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے اتنے زیادہ حملے کیوں چل رہے ہیں آج کل میرے اوپر. اور میں بڑا کچھ بولنا تھا، بڑی تفصیل کرنی تھی، بڑی رودات بیان کرنی تھی، مگر ہوا کیا اللہ کی طرف سے. دیکھیں یہ ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے، سب لوگوں نے اپنی پوری کی پوری قوم کے سامنے، مسلمان امہ کے سامنے، پاکستانیوں کو تو پتا تھا، باقی انڈینز کو یا عربین مسلمز کو تو شاید نہ پہچانتے ہو اس طریقے سے لوگ، مگر پاکستانیوں کو تو ان کی شکلیں اور نقلیں اور پتہ تھی ساری. پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ یہ سب کو اللہ عز و جل نے ایک کمرے میں بند کیا اور بے نقاب کر دیا. میں پچھلے 7 سال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مولوی کی پرفارمنس جو ہے نا وہ انہینس کرنی. اور یہ کیسے حملے کرتے تھے یہ بتائے گا. سند ہوتی ہے، سند کی بات ہوتی ہے ساری. تھوڑے میرے پچھلے 1.5 مہینے سے جتنے بھی جو نقب زنی ہو رہی ہے میرے اوپر، دیکھیں ذرا اللہ عز و جل نے کیسے، کتنا ایک ڈسکسٹنگ سین، ریپلسو سین، اتنی کراہت ہر پاکستانی کو آئی کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہو. اس بھائی صاحب نے بلایا بھی نہیں ہے تمہیں بیعت کرنے کے لیے، اس میاں نے کبھی تمہیں بلایا بھی نہیں کہ تم کی بیعت کرو. ویسے کنونشن بلایا اور آپ والنٹیرلی بیعتیں کرنا شروع ہو گئی. سوچیں یہ دن بھی آنا تھا کہ 25 کروڑ لوگوں کے سامنے سارے کے سارے فرقوں کے سارے یہ ٹاپ گائز اور کیسے پگڑی اچھال رہے تھے. اس پگڑی پہ ناز تھا اور پگڑی اچھال رہے تھے. سوچیں ذرا، ایک عجیب سی بات تھی. باقی سب تو میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ ان کے اندر کے انفیریئر سائیکالوجی کے ڈیمنز اور پیدائشی غلام نسلاً غلام ہوتے کیسے ہیں یہ ہمیں تو پتا تھا. مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں کہ وہ شہباز شریف کو کیوں اٹھایا ہوا تھا. That's the only thing that didn't make sense to me. وہ بیچارہ بھی کیا سوچتا ہوگا، سوچیں اس بیچارے میں کیا گزرتی ہوگی. کسی ایک نے بھی ان میں سے نہیں پوچھا، نہ شیعہ نے، نہ سنی نے، نہ وہابی نے، نہ دیوبندی بریلوی، سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ نے سب کو اکٹھا کیا اور کسی نے نہیں پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. So it is such a beautiful scene. Disgusting, utterly despicable, but beautiful. Beautiful اس لیے کہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نظر آ گئی سب کو. جو رہی صحیح کسر تھی، کسی کو شک شبہ تھا کہ ساحل میاں جو ہے نا ذرا بائسڈ ہے. دین کا اصلی علم لے کے آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں گے یہ آپ کے دین کے اصلی، یہ تمہارا دین ہے جو ہمیں نظر آئے. اس کا علم لینے کے لیے کہہ رہے تھے. ذرا ویڈیو پاز کر کے نا کلپ میں دیکھنا کون کون سی شکلیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ساری. چیف آف آرمی اسٹاف نے خدا کی قسم بیعت لینے کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ والنٹیرلی بیعت کرنا شروع ہو گئی. وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ان کو. میں تو سن رہا تھا کہ یار کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات ہوگی، ان نعرے لگیں گے جی ہم بھی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں. اور یہ انہوں نے کہا نہیں سر ہم تو آپ کو تو پتا ہے 4000 سال ہو گئے اس خطے میں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی بندہ ہلکی سی بھی سوٹی لے کے آ جائے ہم نے سب سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے بیعت کر لی. سو دس از اس کے اوپر لمبی بحث کرنی تھی میں نے، اتنی کہ مجھے اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ لوگوں کو آنا لے کے آنا تھا عام پاکستانی کو کہ کس نس پہ یہ غلام ہے، کس نس پہ، کس عمر میں یہ غلام ہوئے تھے سارے. یہ ہزاروں لوگ کلے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مدرسے کے بچوں کو بیوقوف بنا کے انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا. اللہ نے ان کے سامنے بھی ان کو بے نقاب کر دیا. سو اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہوگی. ذرا آج غم شیئر کرتے ہیں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا. غم بیچارہ شوق میں ہوگا کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. سوچیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا کیے انہوں نے. ایگزیکٹ سیم اسپیچ مجھے یاد ہے، آپ کی شاید اتنی عمریں نہیں ہے، وہ جو بھائی صاحب تھے جن کا میں نام بھی لینا نہیں پسند کرتا کہ یہ نہ ہو کہ میری اگلے ہفتے کی کیمسٹری خراب ہو جائے.
پتہ نہیں وہ اس دفعہ نشے میں تھا یا ہوش میں تھا. ایگزیکٹ سیم سپیچ اس نے عمران خان کے اوپر ایگزیکٹ سیم اسکرپٹ پڑھا تھا, اس پہ بات کر رہا تھا. اس سے پہلے وہ نواز شریف کے لیے اس کو مسیح کہتا تھا, مہدی, کہ یہ آ گیا. اور وہ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا ان میں سے کہ او میاں اٹھ کے بیٹھو, تو والنٹریلی بات کر رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا؟ بڑا واقعہ ہوا ہے انڈیا سے, ہم جنگ جیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ تو بیت کیا لگا ہوا ہے ادھر بھائی؟ اور کرنی ہے تو دونوں پہ کر لے یار, اس پہ چلے گیا قصور ہے, یہ ساتھ بٹھایا ہوا ہے, دونوں پہ تو کر لے, جمع کا سیگا استعمال کر لیتا, انتما بول دیتا, انتما تو کسی کے میں آ جاتا. مگر نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ, تھوڑی سی کرنٹ دکھا دو, لابی بناؤ, کیسے جوتے چاٹیں گے سارے تمہارے. یہ ہیں, دیکھیں ذرا, ایک ایک پاکستانی آنکھیں بند کر کے اپنی متلی روک رہا تھا, کیا روک رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر. ایسا گندا سین تو کسی ہارر فلم میں یا کسی ریالٹی ٹی وی شو میں کوئی حادثہ ہونا وہ بھی دکھاتے نہیں کہ اتنے سارے انسان ایک وقت میں جان بحق ہو رہے ہوں. خیر حق تو لفظ ہی نہیں یوز کرنا چاہیے تھا. والنٹیرلی جا کے بیٹھے کر رہے ہیں جی. سوچیے ذرا, موقع کا فائدہ اٹھایا ہے, ایک بندے کو زبردستی بلا کے اس کی بےعزتی کی جائے. میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جاؤں گا, فکر نہیں کریں گے, پوری پروگرام کروں گا میں ان چھوٹی نفسیات کے اوپر. میں آپ کو بتا دوں, میرے کوئی نجومی افعال نکالنے والا تو نہیں, نہ ہی میرے پاس طوطے ہیں. کل کو اگر اسرائیل نے کہا نا کہ ہماری تم آئی ڈی ایف پاکستان کے انڈر کر دیتے ہیں یا پاکستان کو آئی ڈی ایف کے انڈر کر دیتے ہیں, ان لوگوں کی اس بیعت کا ہم کیا اچار ڈالیں گے اس وقت. سوچیں, وہ آئی ڈی ایف کا نیا نام ہے نا, آئی ایس ایف, وہ جتن جاؤ کی سیکنڈ گریڈ آرمی, فرسٹ گریڈ آرمی بھی نہیں, تاکہ وہ یہودی نہ مرے اس کی کمانڈ میں. اگر انہوں نے کل پاکستان کو کہا نا کہ اس کے انڈر آ جاؤ, یا پاکستان آئی ایس ایف کا حصہ بن جائے, ایگزامپل دے رہا ہوں میں, یہ ان کی کیا اوقات رہ جائے گی. یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے اس دن کنونشن سینٹر, یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ شکلیں دیکھیں ان کی. کوئی پیکج ہے ساحل ادیم کے پاس, کوئی پیکج ہے, نظام کی بات کرتا ہے, کوئی پیکج ہے تو لاؤ. یہ پیکج تھا آپ کا پیکج دیکھ لیا ہم نے. مفتی صاحب یہ تھا پیکج, اس کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نظام کی بات نہ کیا کروں تاکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کر سکیں. دیکھ لیں آپ بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ رو کے اندر. اب مجھے پتا چلا مسئلہ کیا تھا, آپ کو پہلے بتاتے. یو شوڈ ہیو ٹولڈ می. ساحل ادیم کا لہجہ متکبرانہ ہوتا ہے, اور سر غلاموں کو کوئی بھی سیدھی بات تکبری لگتی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ٹرینڈ غلام ہیں. آپ کو تو میں کوئی بھی کہوں گا نا کہ سر میں لیفٹ سے نہیں گاڑی رائٹ سے لے لو, تو کہیں گے بڑا متکبرانہ لہجہ ہے تمہارا. مجھے بتاتے سر, بات کرنے سے پہلے جوتے پکڑنے پڑتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں, لوگوں کے جوتے پکڑ لوں, پیر پکڑ کے بات کیا کروں, اس کو آپ کہتے ہیں یہ طریقہ, یہ تہذیب اس کو تہذیب کہتے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. ایک مسلمان کا بچہ وہاں کھڑا ہوتا نا, اس نے کہنا تھا شرم کرو, بے شرمو, یہ دن دکھایا تم نے, اس لیے مسجدیں, اس لیے تمہیں قرآن دیے تھے ہم نے. صحیح کہتے تھے نا لبرلز کے تھرڈ کلاس ریجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں نا لبرلز. پھر آج تک لبرلز نے حرکت کی ہے. یہ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرنے والے اکٹھے پہنچے اور کیسے انہوں نے دھجیاں اڑا دیں. وقار کا لفظ استعمال کر کے تو دکھاؤ بیٹا آپ لوگ میرے سامنے. وقار کا لفظ تو ایک دفعہ اکٹھے کرو میرے سامنے, کوئی آئے نظر آپ میرے سامنے. یہ 9 اکتوبر سے بھی بڑا واقعہ آپ نے کر دیا, پرانے ریکارڈ توڑ دیے آپ نے. اور یہ کلپ ضرور کاٹ لیجیے گا جو طارق مسعود صاحب کو دکھاتے ہوتے ہیں یا بریلویوں کو دکھاتے ہیں یا وہ اہل حدیثوں کو دکھاتے ہوتے, وہ ضرور یہ والا کلپ یہاں سے کاٹیے گا کہ 9 اکتوبر کے غصے بھی اترے نہیں تھے اور آپ کی آنکھیں شرم سے اٹھتی نہیں تھی ہمارے سامنے. آپ میں سے کوئی داڑھی والا کلے والا سامنے آ کے دکھائے کسی بھی فرقے کا ہو, آپ لوگوں کو یہ کلپ دکھائیں گے کہ دوبارہ اسلام کا نام نہ لینا ہمارے آگے. ایسا بندہ. اور مجھے تو سوچیں ذرا, وہ فراڈیے بھی نکل آئے سامنے, وہ جو حسین کے نام پہ کالے چوگے پہن کے گرماتے تھے خون قوم کا, وہ کالے چوگے والے بھی فراڈ کرتے تھے تم لوگ. یہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء سو تھے جو اکٹھے ہوئے تھے, یہ تو حکمت اور مصلیحت کے کارڈ کھیلتے ہوتے تھے تاکہ حسین کا نام نہ لینا پڑے. اور تم لوگ تو نام ہی حسین کا لیتے تھے. تم لوگ کیا کرے ادھر, what the hell were you doing? اتنے تم فراڈیے تھے, ہمیں حسین کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے. شاباش, شرم بھی نہیں آئی. تم تو شرم سے 2 دفعہ ڈوب مرو. گھر جا کے انہوں نے کیا منہ دکھائے ہوں گے, امام باڑے میں جا کے حسین کریں گے. ابھی اہل سنت تو چلیں وہ سنت کا کارڈ کھیلتے ہیں, عقیدت میں آئے ہوں گے. مفتیان آپ عقیدت میں آئے ہوں گے نا, شہباز شریف کی عقیدت تھی, اس چیف کی عقیدت میں آئے ہوں گے آپ لوگ, تو آپ نے تو عقیدت کارڈ کھیلا ہے. ویسے اتنا پرانا سوال کہ حسین علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ایسا کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا. ایسا کیا تھا, ایسا کون سا وائرس پھیلا ہوا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا. کیسے ہم مان لیں. بڑا مسلمان لڑکا اور لڑکی نے مجھ سے پوچھا, سر ہمیں یہ واقعہ سچا ہی نہیں لگتا, اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کہ اللہ کے نبی کا بچہ اکیلا جا رہا ہو اور کوئی آئی نہ. اتنے کم از کم 100-200 بندوں نے مجھے الگ الگ ملکوں سے بات کی ہے. نیچرل فطرتاً سوال ہوتا ہے نا کہ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ہسٹری کی کتاب ہے, کیا پتا ایسا جھوٹ لکھ دیا ہو کسی دشمن نے, کسی بائس قسم کے دوست نے. یہ کیسے ہم مان لیں کہ حسین اکیلا اور پورا عرب سائڈ پہ ہو گیا؟ یہ ان کے سوالوں کا جواب دیکھیں ذرا کنونشن سینٹر میں کیا ہوا. This is why nobody respects you. This is why nobody will respect you. Nobody should respect you. تھوڑی سی بھی نا کوئی گنجائش ہوتی تو کوئی گول مول سی بات ہی کر دیتے, سیدھی سیدھی بیعتیں دینا شروع ہو گیا. وہاں پہ مصلحت دکھا دیتے نا. ہماری باری آتی ہے تو مصلحت کارڈ, ادھر آئے تو مصلحت کا بھی لفظ یوز کر دیتے. بڑے اچھے آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں طوالت کرے, برکت کرے, جتنا انڈیا حملہ کرے اللہ تعالیٰ کرے آپ ہی سامنے ہوں, قیامت تک انڈیا حملہ کرے. حافظ صاحب اللہ کرے آپ کو اتنی عمر ملے, ہمیشہ انڈیا کے خلاف آپ جنگ جیتتے رہے. یہ والے جملے بول دیتے, کوئی مصلحت سے گول مول سی بات کر دیتے. منٹ لگا کہ کسی کنونشن سٹارٹ ہوئی, سب نے سجدے کر دی. وہ بھی حیران ہو, سائڈ سے کسی نے آواز دی, نہیں سر بالکل اسلام کچھ حملہ آور ہے, خود کچھ حملہ آور نہیں ہے. حق کچھ ہاں یہ حق کو مستم کرنے والی مشین ہے, بے فکر ہے. نیچے بوٹ دیکھیں اپنے, بس چمک دیکھیں بوٹ کی اور کچھ بھی نہ دیکھیں. امیزنگ تفصیلی اکیڈمک اسکالرلی ریویو دوں گا میں. آپ تو جھوٹے اسکالر نکل آئے ہیں سارے, میں نفسیات کا سچا اسکالر ہوں. آپ کو بتاؤں گا آپ کے دماغی مسائل ہیں کہ امراض کے ہیں آپ کو, اور جو اپنے رسیوں سے باندھ کے رکھے ہیں نا اپنے بچے مدرسوں میں, ان کو پتہ نہیں آپ کون سی تسلی دیتے ہو گے. ان کو بتاؤں گا کہ بیٹا یہ دیکھ لے, یہ تھا ان کا ٹوٹل دین. کہ شہباز شریف بھی حیران رہ گیا کہ تم تو, میں سمجھتا تھا گینیز بک میں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, میں نے بولا یو آر اے گریٹ پریزیڈنٹ. نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آسکر گوز ٹو دیز پیپل. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سین دیکھ کے 78 سال کا پاکستان. ویسے مفتیان سے میرا سوال ہے, شہباز شریف صاحب کنونشن سینٹر میں تھے, کیوں تھے؟ پرائم منسٹر ہیں وہ. اچھا تو وہ پبلک مینڈیٹ سے وہ آئے ہیں. تو جو پرائم منسٹر ہو, پبلک نے جس کو سلیکٹ کیا ہو شورا سے, بینہم سے, جس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہوا ہو, اس کی جگہ کوئی اور آنا چاہ رہا ہو, تو آپ کی کتابوں میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کو؟ میں نے تو نہیں کچھ لکھا ہوا. آپ کی سند میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیں کتابیں بھی تو آپ کی بدلتی ہی رہتی ہیں نا, اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, نئی کتاب لکھ رہے ہوں گے. لیٹس گو تھرو the list of things that happened the last 10 days. Somehow, پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ ذوالقرنین کے کچھ سوال پوچھے گئے اس طرح. I do not know, but میں نے اس لیے اس کو پرائرٹی نمبر 1 رکھا. اس کے بڑے لمبے اور بہت سارے سوال ہیں. I do not know کہ ذوالقرنین اس دفعہ پھر ذوالقرنین کا جو ٹاپک ہے that's on somehow. اتنی دنیا میں بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں ذوالقرنین کے اوپر, کیا ان لوگوں کو مسئلہ شروع ہو گیا. اینڈ اس کے سوال میں لیتا ہوں, ضرور کیجیے گا, میں لیتا ہوں سارے سوال, ضرور کیجیے گا بھی, کیونکہ آپ کریں گے تو باقی کے لوگوں کی طریقے سے کریں گے. میں کروں گا سوال کہ یہ نقطہ ہے تو کیا پتا آپ کے ذہن میں وہ اس اینگل سے نہ ہو, تو آپ اپنے اینگل سے کریں. تو یہ ٹاپک زیادہ ضروری تھا, آپ سب کو بتانا بھی زیادہ ضروری تھا کہ آئندہ آپ نے کبھی بھی ساحل ادیم کے اس رویے پہ سرپرائز نہیں ہونا کہ ان چھوٹے ٹٹوؤں میں سے اگر کوئی میرے سامنے پایا گیا تو میں نے ان کو ان کی جگہ پہ نہ رکھا, تو یہ دین کے ساتھ ناانصافی, چھوٹے بچوں کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بہت بہتر ہے میں نواز شریف, عمران خان اور زرداری کی تعریف کر لیا کروں, یا ان سے تمیز سے بات کر لیا کروں, یا ان سے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیا کروں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سرپرائز نہیں ہونا, اور یہ مت کہیے گا میں نے, آپ نے دیکھا اس سال میں نے ان تمام پاکستانیوں کو صبر سے برداشت کیا, میں مسکراتا رہا. آپ نے اس سال نوٹس کیا ہوگا, I repositioned the whole اینگل, میں نے پورا ریپوزیشن کیا تھا. آف کورس اٹ واز این ایکسپیریمنٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو. ایک سال میں ٹوٹل اگریسو کیا, ایک سال میں ٹوٹل کلیکٹڈ اینڈ کمپوز کیا. اب دسمبر ختم ہو رہا ہے اور میری برداشت بھی ختم ہو رہی ہے کہ یہ ان کو برداشت کرنا تھا. ہم نے ان کو ہلکی سی بھی تسلی دی, انہوں نے کہنا یہ دیکھ لو یہ ہمارے وہ آ گیا ہے, ہمارا کیس اسٹرانگ ہے. ایک دفعہ جاتے ہوئے ضرور بے شرم کہوں گا آپ لوگوں کو, آپ نے اسلام کا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہے. You guys should be ashamed of yourselves. You volunteer slaves. You volunteer slaves. You should be ashamed of yourself. کسی نے زبردستی آپ کو غلام بنایا ہو تو ہم کہیں یار مجبوری ہے یار. شاباش, امیزنگ. میں اگر وہ محمد علی مرزا صاحب کی طرح اسٹریٹجی بھی ہوتا نا تو میں پورے آئی ایم ایس سے کہتا کہ اس ویڈیو پہ جو بیعت کر رہا تھا نا, اسپیشلی وہ جو اسپیشل کریکٹر ان کا جو بیعت کر رہا تھا, اس کا ایک کوئی وہ بنا لیں, کیا اسے کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ ریپلائی, کہ ان میں سے جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی بات کرے اس کو وہ اسٹینڈرڈ ریپلائی کرنا کہ یہ لیں جی بس آپ اسی کھانے میں لا کر. I don't play those kind of games.
That's why. مگر وہ صحیح کرتے ہیں نا محمد علی مرزا صاحب. جیسے یہ ہیں یہ لوگ, ان کو ویسے ہی جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. مجھے نہیں آتا, نہ ہی اللہ کرے مجھے کبھی آئے. Against my strategy as well. But I am in such a shock کہ اتنے سارے آپ لوگ ایک جیسے تھے, اتنے سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہے تھے, آپ سب ایک جیسے تھے, اور نام اور اسلام کا کتابیں ہاتھ میں, قرآن پکڑا ہوا تھا آپ نے. اللہ نے کیسے. میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ منیر صاحب آپ کو. I salute you for exposing these midgets. This آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, پیس کا نہیں مگر کوئی اسپیشل پرائز ملنا چاہیے. آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے بے نقاب کر دیا. امیزنگ. یہ ہوتا ہے نا جرنیل, یہ ہوتا ہے جرنیل. بیعت میں پھر بھی نہیں کرتا ہوں حافظ صاحب, کسی شک میں مت رہنا, مگر سلوٹ ہے. اوکے, کام تو لے لیا اللہ نے آپ سے.